السلام علیکم، میں ہوں قاضی جواد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے جے ٹاکس۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دہی، جسے عام طور پہ انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید سمجھا جاتا ہے اور اسے کروڑوں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ دہی دودھ کی ایک بگڑی ہوئی شکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں دودھ کے اندر کچھ خمیر ڈال کے اسے تیار کیا جاتا ہے اور صدیوں سے اس کا استعمال دنیا بھر میں کیا جاتا ہے اور مختلف لوگ اس کو بہت ہی انسانی جسم کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ اس کے جو فوائد ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ فائدہ واقعی یہ فوائد ہیں یا نہیں ہیں، واقعی اس کے وہ فوائد ہیں جو عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جن کا ازالہ بہت ضروری ہے، اور وہ غلط فہمیاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ دہی کو ایک ٹھنڈی تاثیر کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ انہی غلط فہمیوں کی بنا پر بہت سے مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا انہیں ادراک تک نہیں ہوتا، جن کے بارے میں وہ سوچ تک بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمارا مسئلہ کیا یہ صرف دہی کی وجہ سے۔ اب چونکہ دہی ریشہ پیدا کرتی ہے، جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے سینے میں یا پھر گلے میں ریشہ گرنے لگتا ہے، بلغم پیدا ہو جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی چیز ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب اگر دودھ پیتے ہیں وہ ریشہ پیدا کرے تو وہ تو ٹھنڈا نہیں ہے نا، اس کی تاثیر بھی گرم ہے۔ تو بالکل اسی طرح دہی کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے۔ ہاں جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دہی کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور یہی غلط فہمی لوگوں کو ہے اور اسے وہ ٹھنڈا سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک مریض آیا۔ عام طور پہ ہمارے پاس بواسیر کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں، بواسیر خواہ کسی بھی قسم کے، اس کے بہت زیادہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں۔ تو ایک مریض آیا، میں نے اس کو 3 دن کی دوائی دی، تو 3 دن کے بعد اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کوئی فرق نہیں پڑا، اور کچھ دن بعد دوبارہ میں نے اس کو دوائی دی، پھر آیا، اس نے کہا مجھے فرق نہیں پڑ رہا، تھوڑا سا فرق آتا ہے، دوبارہ وہی طبیعت ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے اس سے کچھ سوالات کیے کہ کیا آپ کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں، کھانے میں کیا ہے۔ جب میں نے سوالات کیے تو پھر مجھے پتہ چلا، اس نے بتایا کہ میں قریب 8 دنوں سے میں مسلسل دہی استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ تو دہی استعمال کر رہے ہیں، دہی کے استعمال کی وجہ سے تو آپ کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ دہی کا استعمال بواسیر اور آنتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں دہی کو۔ آپ کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا کہ دہی کا زیادہ استعمال بواسیر میں جس طرح نقصان دہ ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی ٹائیفائڈ کا مریض ہے تو اس کے لیے بھی دہی کا استعمال بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات اور بھی یہاں پہ ساتھ بتاتا چلوں استفادے کے لیے، تاکہ آپ اس سے بھی مستفید ہو جائیں۔ یہ عموماً کچھ لوگوں کو جب بواسیر کی تکلیف ہوتی ہے تو بواسیر کا درد ہوتا ہے تو وہ ایک بہت چھوٹی سی غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ پین کلر انجیکشن لگوا لیتے ہیں یا پھر وہ ایسا کر لیتے ہیں کوئی ٹیبلٹ لے لیتے ہیں پین کلر یا کوئی کیپسول لے لیتے ہیں، تو یہ بھی بہت گرم ہوتے ہیں، تو جب کچھ دیر کے لیے تو افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ تکلیف ہوتی ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ کو علاج کی ضرورت پڑے، کسی بھی مسئلے میں علاج کی ضرورت پڑے، تو خود اپنا علاج کرنے کے بجائے اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کسی معالج کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیں، اللہ حافظ۔